اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ میری گفتگو سن رہے ہیں اور انشاءاللہ استفادہ بھی کر رہے ہوں گے، اور خداوند عالم سے بھی یہ ہماری دعا ہے کہ خداوند عالم اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ قرار دے اور مورد استفادہ لوگوں کے لیے قرار پائے۔ یہ چیز ہماری گفتگو یہ جاری تھی کہ قرآن پڑھتے وقت ہم کہاں کہاں غلطیاں کرتے ہیں۔ پہلے ہم غلطیوں کی نشاندہی چاہ رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ غلطیاں ہو رہی ہیں اور ہم ان کی اصلاح کر سکیں اور قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھ سکیں۔ اب تک ہم نے 5 مقامات ایسے بیان کیے ہیں جہاں ہماری غلطی ہو رہی تھی۔ چھٹا مورد جس کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہتے ہیں وہ ہے مراحل درس، کہ کوئی بھی چیز جب ہم پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے کچھ مراحل ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے تمام مراحل کو اچھے طریقے سے بحسن و خوبی انجام دیا تو وہ چیز اچھے طریقے سے سامنے آتی ہے۔ اگر ہم نے مراحل کو طے نہیں کیا، اچھے طریقے سے طے نہیں کیا، تو جو توقع ہے وہ پوری نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص آپ کے سامنے گھی، شکر، بیسن، سوجی، میدا لا کے رکھ دے تو یہ حلوہ نہیں کہلاتا۔ اس کو کچھ مراحل سے گزرنا ہے، کچھ چولہے کی ضرورت ہے، کچھ روغن اور تیل کے گرم ہونے کی ضرورت ہے، پھر اس میں کچھ ٹائم لگانا پڑے گا کہ آپ کو اس کو چلانا پڑے گا، اس کو بھوننا پڑے گا، اس میں کچھ رنگ، کچھ خوشبو، کچھ چیزوں کا اضافہ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد جا کر ایک حلوہ تیار ہو کے سامنے آتا ہے۔ خالی گھی شکر کے سامنے آ جانے سے وہ حلوہ بن کے سامنے نہیں آتا ہے۔ اگر ہم مراحل کو پورا نہ کریں تو ہماری مثال ان بچوں جیسی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نے زبان کا، لینگویج کا کورس کر لیا ہے لیکن ہمیں بولنا نہیں آتا، تو ان کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے۔ یقیناً پڑھ کر آئے ہیں لیکن جو اس کے پورے مراحل تھے وہ طے نہیں کیے ہیں۔ یا ہماری مثال ان بچیوں جیسی ہے جو کہتی ہیں کہ ہم نے جو ہے کھانے پکانے کا کورس کر لیا ہے لیکن ہمیں پکانا نہیں آتا۔ تو یہ اسی طریقے سے ہم تجوید پڑھ لیتے ہیں لیکن ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ ہم تجوید کا کورس کر لیتے ہیں لیکن قاری نہیں بنتے۔ ہم کورس کر لیتے ہیں لیکن استاد نہیں بن پاتے، غلطیوں کی طرف متوجہ نہیں ہو پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کے کچھ مراحل ہیں۔ اب جب ہم تجوید قرآن پڑھ رہے ہیں اس کے بھی مراحل ہیں۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ قوانین، اس کے بعد والا مرحلہ یہ ہے قوانین کا صحیح استعمال۔ پھر اس میں ایک لہجے کی ضرورت پیش آتی ہے، پھر لہجے میں خوبصورتی کی ضرورت پیش آتی ہے، پھر اس کے بعد مرحلہ آتا ہے تدریس کا آگے کہ ہم اس کو دوسروں کو پڑھائیں تو کیا کریں۔ یعنی ایک مراحل ہے قرآن پڑھنے کے سلسلے میں بھی کہ کچھ قوانین ہیں، ان کو ہمیں سیکھنا ہوتا ہے استاد کی مدد سے، کتابوں کی مدد سے، اور ان پر غور کرنا ہوتا ہے۔ اور اسی میں ایک چیز میں بیان کرتا ہوں کہ خالی قوانین پڑھنے سے ہم میں اعتماد پیدا نہیں ہوتا ہے جب تک کہ ہم ان قوانین کا احاطہ نہیں کر لیتے ہیں۔ اس لیے میں نے ایک مثال شاید پہلے دی تھی، آپ کے ذہن میں ہو، کہ آپ سے کہا جاتا ہے لفظ اللہ پڑھیے، ایک شخص آتا ہے کہتا ہے آپ نے غلط پڑھا ہے، تو ہم فوراً کنفیوز ہو جاتے ہیں اور شک اور تردید میں چلے جاتے ہیں کہ میں نے کہاں غلطی کی ہے۔ لیکن اگر ہم نے قوانین کا احاطہ کیا ہوا ہے تو ہم فوراً اعتماد سے کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ قوانین تھے، میں نے صحیح قوانین کو استعمال کیا ہے، میں نے غلطی نہیں کی ہے۔ اگر غلطی کی ہے تو آپ نشاندہی کیجئے کہ کہاں پر غلطی ہے تاکہ میں استفادہ کروں۔ تو سامنے والے کے ٹوکنے سے ہم کیوں کنفیوز ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں قوانین کا علم نہیں ہوتا، یا قوانین پورے ہمارے ذہن میں نہیں ہوتے، احاطہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو قوانین سیکھنا ضروری ہے۔ قوانین کے لیے ہمیں استاد کی ضرورت پیش آتی ہے، قوانین کے لیے ہمیں کتابوں کی ضرورت پیش آتی ہے جن کے ذریعے سے ہم وہ چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں قوانین کا صحیح استعمال بھی آنا چاہیے۔ عام طور پہ ایک مثال میں دے رہا ہوں
کہ عام طور پہ لوگ مخصوصاً جو بزرگ حضرات ہیں وہ کہتے ہیں ارے قاری کی تو اتنی سانس ہے، ہماری تو سانس بیچ میں ٹوٹ جاتی ہے، ہمارے اندر تو سانس ہی نہیں ہے، ہم سے تو اتنی دیر نہیں پڑھا جا سکتا، ہم تو اتنا نہیں کھینچ سکتے۔ اس کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس سانس نہیں ہے، اصل وجہ جو قانون ہے پڑھنے کے ہم ان کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں، رعایت نہیں کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم لفظ بسم اللہ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پہلے ہم اس کو توڑ توڑ کے پڑھتے ہیں تاکہ صحیح پڑھنا سیکھ جائے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اسی کو ہم ملا دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پڑھنے کا طریقہ ہے، سیکھنے کا طریقہ ہے۔ پھر اس میں ہم لہجے کی طرف جاتے ہیں، پھر خوبصورتی کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن ابھی ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ ہم یہاں کہاں غلطی کرتے ہیں۔ دیکھیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری سانس نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے جب میں نے جملہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے مرحلے میں نے سانس لی، اس کے بعد جتنی سانس ہمیں منہ سے خارج کرنا تھی وہاں پر ہم رک گئے، اس سے زیادہ سانس خارج نہیں کی۔ اگر ہم پڑھیں بس، آپ نے ساری سانس جب خارج کر دی تو اب اگلا جملہ جب آپ پڑھیں گے تو وہاں پر کیا ہے، آپ کے پاس سانس نہیں ہوگی، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری سانس نہیں ہے۔ جیسے ہم تھکے ہوئے آتے ہیں، بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور کوئی چیز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے، یعنی ہمیں اپنی سانس کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا۔ تو اصل مشکل یہ ہے کہ ہمیں اپنی سانس کے اوپر جہاں پر جتنی سانس خارج کرنا چاہیے، جتنا کنٹرول کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کر رہے ہوتے، اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے پھیپھڑے کمزور ہیں اور قاری کی تو اتنی سانس ہے، ہماری اتنی سانس نہیں ہے۔ تو اس کی طرف بھی ہمیں توجہ کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے قوانین کو استعمال کیا جائے۔ تو ہر چیز کے قوانین ہیں اور ان کا صحیح استعمال ہمیں آنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ آئے، آپ نے قاری کو سنا، وہ بہت اچھے انداز سے پڑھ رہا تھا، آپ بھی آئے اور آپ نے ایک دم تیزی سے قرآن کو بڑے اچھے انداز میں پڑھنا شروع کر دیا۔ قاری جب پڑھ رہا تھا اس نے بہت سی چیزوں کا خیال رکھا ہے، پہلے گلے کو صاف کیا ہے، دانتوں کو صاف کیا ہے، گلے کو گرم کیا ہے، ریاضت کے ذریعے سے آرام سے آمادہ اور تیار کیا ہے، اس کے بعد ایک مرحلے تک پہنچا ہے، اتنی اس کی پریکٹس ہے، اس کے بعد اسپیکر ہیں، مائک ہیں، سسٹم ہیں جو اس کی آواز کو خوبصورت بنا رہے ہیں۔ آپ وہ تمام چیزیں اپنے حلق سے استعمال کر رہے ہیں اور آپ نے مراعات بھی نہیں کی، آپ نے تیزی سے آ کر ایک دم تیزی سے پڑھنا شروع کر دیا تو یقیناً گلے کے اوپر ایک اثر پڑے گا، اس کے اوپر فشار آئے گا، خراشیں پڑیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی آواز بیٹھ جائے، ہو سکتا ہے آپ کا گلا زخمی ہو جائے۔ تو ہمیں پریکٹس کرنے کے طریقے بھی آنا چاہیے، اپنے جسم کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور کس طرح پریکٹس کرنی ہے یہ بھی آنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد والا ہمارا مرحلہ ہوتا ہے لہجے کا، کہ ہمیں جس طرح پڑھنا ہے اپنے لہجے میں نہیں پڑھنا ہے، جس زبان کو پڑھ رہے ہیں ان کا لہجہ کیا ہے، اس میں ہمیں عقل سے کام نہیں لینا ہے، اس میں ہمیں کتاب سے کام نہیں لینا ہے، اس میں ہمیں اہل زبان کی کاپی اور ان کی نقل کرنا ہے۔ اس میں بچے اچھے ہوتے ہیں اس لیے ان کا لہجہ اچھا ہو جاتا ہے۔ بزرگ اس معاملے میں کیا کرتے ہیں کہ وہ اہل زبان کی کاپی نہیں کر رہے ہوتے، وہ پہلے اپنی زبان میں لے کے جاتے ہیں، وہاں سے ترجمہ کرتے ہیں، تو جس سے لہجہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مرحلہ خوبصورتی کا، کہ جو شعبے کے ماہر کے پاس ہوتی ہے، اہل زبان کے پاس بھی نہیں ہوتی۔ آپ ایک مشہور قاری کو سنیں، بچوں کو سنائیں تو اس کی آواز خوبصورت ہو جائے گی، اپنی آواز میں سنائیں گے تو جیسی آپ کی آواز ہے ویسی وہ نقل کرے گا۔ اس کے بعد والا مرحلہ تدریس کا ہے کہ اس میں ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ مخاطبین کون ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں، قاری بننا چاہتے ہیں، نماز صحیح کرنا چاہتے ہیں، ادارہ بنانا چاہتے ہیں، کیا ان کی وہ ضروریات ہیں۔
آج کے درس کو ہم یہیں تک اختتام تک پہنچاتے ہیں. اگلے درس تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.